السلام علیکم دوستو، ہیبت خان لا کے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگل ایڈوائس کے توسط سے آپ دوستوں سے ایک مرتبہ پھر آج مخاطب ہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے، کیونکہ ہم اس ٹاپک کے اندر جو ہے میڈیکل فیلڈ اور لیگل سسٹم کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی مضروب جو ہے جس کو پہ تشدد ہوا ہے، اس کو کوئی چوٹ آئی ہے یا کوئی اس کے پاس ساتھ جو ہے معاملہ پیش آیا ہے، وہ قانونی کارروائی کے لیے، لیگل ایکشن کے لیے اس کو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ایگزامینر سے جو ہے اپوائنٹڈ بائی گورنمنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی سول ہاسپٹل کے اندر، تو وہاں سے وہ میڈیکل ایگزامینیشن اس کا ہو، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری ہو اس کو، جس کو ہم ڈاکٹری نتیجہ بھی کہتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ فردر جو ہے آگے لیگل ایکشن ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ MLC کی اہمیت بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر جو ایک اہم نقطہ ہوتا ہے، ایک اہم پہلو جو اس کا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں، پاسبلٹی آف فیبریکیشن جو ہے اس میں وہ یس اور نو کی صورت میں اگر ان کو فیل ہو کہ کسی بھی انجری کے حوالے سے فیبریکیشن ہوئی ہے، یہ خود ساختہ ہے، تو اس میں یس اور نو کے آپشنز کے طور پہ اس میں ٹک یا سرکل وہ لگاتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جو میڈیکل ایگزامینر ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی فردر کوالیفیکیشن، کوئی فردر ایکسپیرینس یا کوئی فردر جو ہے سکلز کا ہونا ضروری ہے، یا صرف جو وہاں پہ موجود ڈاکٹر ہیں کسی بھی ہاسپٹل کے اندر وہ ایلیجیبل ہے کہ جو مضروب آیا ہے اس کو میڈیکل ایگزامینیشن کر دے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ججمنٹ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ججمنٹ ہے۔ 2023 کی یہ ججمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ لاہور ملتان بینچ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، جس میں ایک ریٹ پٹیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، محمد ناصر ورسز جسٹس آف پیس اینڈ اندرز۔ اس کی سائٹیشن ہے 2023 PCR LJ 222۔ تو اس ججمنٹ کے اندر جو معاملات تھے ان کے فیکٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک مضروب جو تھا میلسی کے اندر، ویاڑی کے اندر، اس نے اپنا MLC حاصل کیا، جس میں بیسیکلی 3 انجریز تھیں۔ تو انجری نمبر 3 جو تھی اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے، میڈیکل ایگزامن نے پاسبلٹی آف فیبریکیشن جو ہے اس کو یس پہ ٹک کر دیا۔ تو فردر کیا معاملات آیا کہ جب اس کی FIR نہ ہوئی تھانہ کے اندر، کیونکہ بقیہ 2 جو وہاں پہ انجریز تھیں، ظاہری بات ہے وہ پھر نان کوگنیزیبل بائی پولیس اوفینسز اس میں لگے ہوں گے۔ تو جب اس کی FIR نہیں ہوتی، وہ فردر جو ہے اس پہ پٹیشن جو ہے جسٹس آف پیس کی ویاڑی کے ہاں جو وہ فائل کرتا ہے، تو اس کی جو پٹیشن ہوتی ہے اس کو بھی اسی آبزرویشن کے ساتھ کہ انجری نمبر 3 جو ہے اس میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن کو ڈاکٹر صاحب نے یس پہ جو ہے ٹک کی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جو مضروب ہے، جو پٹیشنر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرے۔ 154 کے تحت جو ہے اس میں جسٹس آف پیس جو ہے وہ آرڈر نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ تو مضروب جو تھا، جو پٹیشنر تھا، اس نے بجائے پرائیویٹ کمپلینٹ میں جانے کے، اس نے جسٹس آف پیس کا یہ جو آرڈر تھا اس کو فردر جو ہے وہ اسیل کیا، اس امپیوٹ آرڈر کو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی کورٹ ملتان بینچ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ لاہور ملتان بینچ کے اندر اس آرڈر کو چیلنج کیا۔ تو اس حوالے سے ایک تو کورٹ نے جو ہے وہ اس پہ ڈائریکشن دی، اور فردر کورٹ کے سامنے بہت اہم معاملہ آ گیا کہ کورٹ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میڈیکل فیلڈ اور لاء کے درمیان کیا ریلیشن ہے، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کا جو ہے جسٹس سسٹم کے اندر کیا اہمیت ہے، اور کسی بھی ملزم کو جو ہے اس کی گلٹ یا انوسنس کے حوالے سے، یا کسی بھی جو مستغیث ہے اس کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ان سارے سوالات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے ایک لٹریچر یا ہسٹری کا ویو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2200 قبل مسیح میں جو کوڈ آف ہیمورابی تھا، اس کے اندر ہمیں میڈیکل اور لاء کے ریلیونٹ جو ہے نا وہ رولز ملتے ہیں۔ فردر ہم دیکھیں تو 17 سرکہ قبل مسیح میں مصر کے اندر جو ہے وہ وونڈز کی جو ہے وہ 7 قسم کی اقسام جو ہے ان کو ڈفرینشیٹ کیا گیا تھا۔ کوئی بھی ان نیچرل ڈیتھ جو کہ پوائزن کے تھرو ہو،
اس کو جانچنے کا ایک جو ہے وہ معیار جو ہے اس کو مقرر کیا گیا. تو اتنے اینشینٹ ٹائم میں یہ ڈیولپمنٹس ہو چکی تھی. فردر اسی ٹائم کے اندر تقریباً 600 سال قبل مسیح میں جو رومنس تھے انہوں نے لیجسلیشن کی تھی باقاعدہ ان پوائنٹس پہ کہ جب کوئی فیمیل جو ہے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا بچے کو ابھی جنم دینا ہے تو فوری طور پہ اس کی باڈی کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے تاکہ ان بورن چائلڈ جو ہے جس بچے نے اس کے حوالے سے فردر جو رومنس تھے انہوں نے اس بات پہ بھی لیجسلیشن کی کہ کائنڈ آف پوائزنز جو ہیں جو کوئی بھی زہر ہے اس کی کون سی کیٹیگری ہے اس کی ڈفرینشیٹ کر دیا ان کیٹیگریز کو کہ یہ کس قسم کا زہر جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اسی کاؤنٹر پارٹ جو تھے اسی زمانے کے اندر جو یونانی تھے گریکس تھے انہوں نے بھی بیسیکلی میڈیکل گراؤنڈز پہ جو ہے کورٹس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے جو ہے لیجسلیشن پاس کی ہوئی تھی. اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ فردر جو ہے ہسٹری کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم انڈیا یا برصغیر کے حوالے سے دیکھیں تو 1693 کے اندر جو برٹش انڈین کمپنی تھے اس کے ایک سرجن تھے ڈاکٹر ایڈورڈ. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے پہلا MLC برصغیر کے اندر 1693 کے اندر جو ہے وہ جاری کیا. تو اس طرح کا یہ ایک لٹریچر یا ہسٹری کا ٹچ انہوں نے پیش کیا کہ میڈیکل فیلڈ کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ان کا ایک کلیدی کردار ہے. تو فردر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ MLC جو ہے اس میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن کے اندر جو ہے یہ معاملات جو سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے پنجاب کو اور نشتر یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ملتان اور بہاولپور میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو تھے ان کو اس میں پارٹی بنایا اور ایک رپورٹ طلب کی کہ آیا کہ میڈیکل ایگزامینر کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن جو ہیں وہ ایز پر لا جو ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر اویلیبل ہیں یا ان پہ کوئی عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا کس طرح کی سچویشن ہے. تو رپورٹ جو تھی جو پیش کی گئی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی طرف سے پنجاب کی طرف سے وہ انتہائی شاکنگ تھی کہ صرف 4 ویک کی ٹریننگ جو ہے کالج میں وہ درکار ہے آپ کو ایک ڈاکٹر سے میڈیکل ایگزامینر بننے کے لیے. 4 ویک کی ٹریننگ اور اس پہ بھی تقریباً جو ہے صرف 10% لوگ جو ہیں جو میڈیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں پنجاب کے اندر صرف 10% لوگ جو ہیں وہ اس کوالیفیکیشن پہ پورا اترتے ہیں. بقیہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بغیر اس 4 ویک کی ٹریننگ کے ہی میڈیکل جو ہے اس کو ایگزامن کیے جا رہے ہیں میڈیکل ایگزامینیشن مضروبان کی کیے جا رہے ہیں اور اپنی اوپینین دے رہے ہیں. تو یہ انتہائی یہ نگلیکٹڈ معاملہ تھا اس حوالے سے. اور دوسری بات جو ہم ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہے اس کی یہ MLC جو جاری کرتا ہے یہ کس لا کے تحت جو ہے یہ ایڈمیزیبل ہے یا اس کی کیا صورتحال ہے. تو آرٹیکل 59 جو ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا وہ اوپینین آف ایکسپرٹس کی بات کرتا ہے. تو اوپینین آف ایکسپرٹ کے طور پہ اگر یہ MLC جو ہے یہ ایڈمیزیبل ہے ایز پر لا جو ہے اور ایکسپرٹ کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے جو آرٹیکل 59 کے اندر دی گئی ہیں کہ وہ اسپیشل جو ہے وہ سکل رکھتا ہو وہ نالج رکھتا ہو اور وہ جو ہے کوالیفائڈ پرسن جو ہے اسی کو آپ جو ہے وہ بطور ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ جو ہے اس کی ایویڈنس کو اہمیت دے سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جج صاحب نے جو ہے وہ جے لال کیس انڈین کیس تھا اور ایک محمد سلطان کیس ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ ایکسپرٹ وٹنس کون ہو سکتا ہے. ایکسپرٹ وٹنس وہ ہو سکتا ہے جس کو کوالیفائڈ ہو اس کے پاس سکلز ہوں وہ ایکسپیرینسڈ ہو اور اس فیلڈ کے اندر اس کا ایک ویژن ہو اس فیلڈ کو وہ سمجھتا ہو تو تبھی اس کو آپ ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ یا اس کی جاری کردہ سرٹیفکیٹ کو یا اس کے کسی بھی جاری کردہ ڈاکومنٹ کو آپ ایز پر لا ایکسپرٹ ایویڈنس کے طور پہ اس کو ایڈمیزیبل کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے فردر ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ میڈیکل کے اندر جو ڈاکٹر صاحب کو ایک پاسبلٹی آف فیبریکیشن کے حوالے سے یس اور نو کی آپشن دی گئی ہیں تو ان کی کیا اہمیت ہے کیونکہ جو یہ جسٹس آف پیس کے ڈیسیژن تھا اس میں جس چیز کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا وہ یہی تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی اوپینین دی ہے اور پاسبلٹی آف فیبریکیشن پہ یس کیا ہے تو اس میں کوئی کوجنٹ ریزنز نہیں دی اور بغیر ریزن کے کوئی بھی جو اوپینین ہے وہ ایز پر لا ایڈمیزیبل ہی نہیں ہے.
تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب جو اس طرح کی رائے دیتے ہیں کسی بھی میڈیکل کے حوالے سے تو اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ علی ضیاء باجوہ صاحب نے جو الٹیمیٹلی جو ہے یہ نتیجہ نکالا کہ جو کوئی بھی ڈاکٹر ہے جو میڈیکل ایگزامینر ہے اس کے لیے انشور کیا جائے، پنجاب میڈیکل ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ انشور کرے کہ وہ 4 ویک کی جو اس کی بیسک ٹریننگ ہے وہ اس کو مکمل کرے اور اس کے بغیر جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن نہ کر سکے۔ اور فردر یہ سجیسٹ کیا کہ 4 ویک کی ٹریننگ جو ہے وہ اس انتہائی اہم جو ہے یہ ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے کم ہے، اس کے ڈیوریشن کو بڑھایا جائے۔ اور پلس جو ایم ایل سی ہے، ایم ایل سی کے اندر جو ہے یہ جو کالم دیا جاتا ہے کہ پاسبلٹی آف فیبریکیشن یس اور نو، تو اس میں فردر جو ہے وہ سپیس ایڈ کی جائے جس کے تحت جو ہے ڈاکٹر صاحب اگر کسی بھی انجری کے حوالے سے کوئی آبزرویشن دیتے ہیں تو اس حوالے سے وہ اپنی ریزنز جو ہے وہاں پہ نوٹ کریں تاکہ ان ریزنز کو جو ہے وہ فردر جو ہے اگر کوئی چیلنج بھی کرتا ہے تو ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کے اندر جو میڈیکل کا ہوتا ہے یا اس طرح کے یا ایون کورٹ کے اندر اس کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل کرنے کے لیے جو ہے اس میں ایک ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ڈسکشن جس میں ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ میڈیکل فیلڈ اور لیگل سسٹم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے رول پلے کرتا ہے، اور جو میڈیکل ایگزامینر ہے اس کا ویل کوالیفائڈ ہونا، ویل ایکسپیرینسڈ ہونا، ویل ٹرینڈ ہونا بھی لازم ہے۔ اور ایم ایل سی کے اندر جو پاسبلٹی آف فیبریکیشن ہے اس کے پہلو کو ایک تو مینپولیشن جو ہے ڈاکٹر صاحبان کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کو فیور دینے کے لیے اس میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن کو یس کر دیں، تو بغیر کسی ریزن کے مینشن کیے اس کو کل کو ڈٹرمن کرنا کہ آیا کہ وہ ایسے معاملات تھے یا نہیں تھے، تو یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد میں جب اس چیز کو چیلنج بھی کیا جائے تو گھاؤ جو ہوتے ہیں وہ جو زخم ہوتے ہیں مضروبان کے وہ بعض اوقات بھر جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی ایگزامینیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ معاملات تھے جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے ویڈیوز اس پہ اویلیبل ہوں گی لاء کے حوالے سے اس یوٹیوب چینل پہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، واچ کریں، دوستوں کے اندر شیئر کریں۔ عابد خان آپ کو وسلام کرتا ہے، شکریہ۔